المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں غور و تفکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ لہذا جب آپ تصور قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو لازمی طور پر کسی نہ کسی شے کے ذریعے اس کے تصور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح ایک غلط تصور ذہن میں قائم ہوگا، اور اللہ کے لیے کسی قسم کا غلط تصور ذہن میں قائم کرنا یا رکھنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہی نظر آتی ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کیجیے بلکہ اس کی صفات کے بارے میں غور کیجیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ سورۃ الاخلاص کے شان نزول کے بارے میں غور و تفکر کریں یا اس کو سنیں تو زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت یہی چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہی ہے کہ ہم اللہ کی صفات کے بارے میں تفصیل سے غور و تفکر کریں، لیکن اس کی ذات کے بارے میں بالکل غور نہ کریں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شان نزول ذکر کیے ہیں۔ ان سے تینوں شان نزول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ذات باری تعالیٰ میں غور و تفکر کو منع فرماتے ہیں۔ لہذا ایک تو شان نزول جو حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص اس وقت نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے عامر بن طفیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو اس عامر بن طفیل نے آ کر کہا کہ دیکھیں ہماری نافرمانی سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے، اور آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ فقیر ہیں تو ہم آپ کو غنی کر دیتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ مجنون ہیں، جنون آپ کے ساتھ ہے تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اگر آپ کسی خاص عورت کی خواہش رکھتے ہوں جو امیر و کبیر ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو ہم آپ کو اس سے نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں فقیر ہوں کہ تم مجھے غنی کرو گے، نہ میں مجنون ہوں، اور نہ میرے دل میں کسی شے کی خواہش ہے، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تمہیں میں معبودان باطلہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ احد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ اس سے اولاد پیدا ہوئی، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور دنیا کی کوئی بھی شے، کائنات کی کوئی بھی شے اس کی ہم نظیر اور ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے ذات کے بارے میں بالکل کوئی نشاندہی نہیں کی گئی، بلکہ صفات، ایک ہونا صفت، بے نیاز ہونا صفت، کسی کے اولاد نہ ہونا صفت، اس سے اولاد نہ ہونا ایک صفت، کسی کا اس کے ہمسر نہ ہونا یا سب سے علیحدہ ہونا، بالکل مطلب واحد ہونا، اکیلا ہونا، بے نظیر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ بیان کی گئی۔ ذات کے بارے میں کلام نہیں ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی ذات کے بارے میں غور و تفکر کیا جائے۔ دوسرا شان نزول جو ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ اصل میں یہودیوں کے سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی۔ ان میں کعب بن اشرف یہودی بھی تھا، انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اے محمد، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، یہ بتائیے معاذ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں تشریف لائے اور آپ کے چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور آپ کو تھوڑا سکون حاصل ہوا، اور انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی ذرا نرمی اختیار کیجئے اور اپنے دل کو آپ ٹھنڈا رکھیے، اور پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد، پہلے اتنی نازل ہوئی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس پر یہودیوں نے پھر کوشچن کیا کہ اچھا آپ ہمیں اس کی کچھ صفات تو بیان کیجئے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کے بازو کیسے ہیں، اس کی کلائیاں کیسی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ غضبناک ہوئے،
تو پھر روایت میں آتا ہے کہ پوری آیتیں نازل ہوئیں سورہ اخلاص کی بقیہ آیتیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کویسچن انہوں نے ہاتھ کے بارے میں، کلائی کے بارے میں، خاص ذات کے بارے میں کویسچن کیا، بیان صفات کا ہوا، گویا کہ منع کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کیا جائے۔ تیسرا جو ہے وہ شان نزول، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائیوں نے کویسچنز کیے تھے، اس کے جواب میں یہ آیت سورہ کریمہ نازل ہوئی۔ یہ حضرت عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نجران کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہی کویسچن کیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کی کچھ صفات ذکر فرمائیں کہ کیا وہ زبرجد کی لکڑی سے بنا ہوا ہے، یا یاقوت موتیوں کا بنا ہوا ہے، یا سونے کا ہے، یا چاندی کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ان میں سے کسی شے کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ جس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہ ایک ہے تو آپ بھی تو ایک ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی کوئی بڑائی ہوئی، یا آپ نے کون سی کوئی ایسی صفت ذکر کی کہ جس میں ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ سب سے یکتا ہے، آپ بھی ایک ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، لیکن اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اگر ایک ہونے میں بظاہر تمہیں کوئی مماثلت لگتی بھی ہے تو آپ دیگر صفات پر غور و تفکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا زدنا من الصفات، آپ ان صفات پہ کچھ زیادتی فرمائیے ہمارے لیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، پھر آیت نازل ہوئی اللہ الصمد۔ انہوں نے کہا کہ صمد کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صمد وہ ہے کہ تمام مخلوق تو اس کی محتاج ہوتی ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس پر انہوں نے پھر زدنا کے الفاظ کہے کہ اچھا ہمیں اور زیادہ کیجیے، اور صفات ذکر کیجیے۔ تو نبی کریم نے پھر بیان فرمایا لم یلد، یہ آیت نازل لم یلد، گویا کہ آپ نے یوں سمجھانا چاہا کہ جیسے کہ بی بی مریم پیدا ہوئی ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی ولم یولد، اس میں یہ سمجھانا چاہا کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے۔ تو ان تینوں شان و نزول کو آپ دیکھ لیجئے، ان تینوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کویسچنز کیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کے ذہن میں ذات باری تعالیٰ کا کوئی تصور قائم کرنے کے بجائے صرف صفات باری تعالیٰ پر غور و تفکر کی دعوت دی، اور غور و تفکر کرنے کے لیے اللہ کے صفات کو بیان فرمایا۔ لہذا ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی اسی چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کہیں اسکول میں آپ ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، کسی تقریب میں بیٹھے ہوں، آفس فیکٹری وغیرہ میں ہوں، کبھی بھی ذات باری تعالیٰ کو اپنی گفتگو کا موضوع مت بنائیے گا، اس اعتبار سے کہ آپ یوں غور کرنے لگ جائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس سمت میں ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ کبھی بھی اس کے بارے میں آپ غور مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف معاملہ ہوگا، اور اس کی آخری حد خدا نہ کرے کفر بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی غلط جملہ نکل گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود قرآن عظیم میں چہرے کا لفظ استعمال ہوا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جس بھی طرف اپنا رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف اللہ کا وجہ ہے۔ وجہن کی اردو میں ترجمہ کریں گے تو چہرہ آئے گا، تو اگر لفظی ترجمہ کیا جائے اس کا تو یوں بنے گا، تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو اب کو ایسا نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو خود اپنے لیے وجہن کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو جب آپ دیکھیں اب یہی ہوتا ہے معاملہ کہ علماء کا یہ کام ہے کہ وہ ایک آیت سے استدلال کر کے نتیجہ نہیں نکالتے، بلکہ مختلف آیات کو رکھتے ہیں سامنے، پھر ان سب پر غور و تفکر کر کے ایسا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آیت اپنے مقام پہ غلط ثابت نہ ہو، ہر آیت کا مضمون اور مفہوم اپنے مقام پہ درست قرار دیا جا سکے۔ لہذا علماء نے فرمایا، جب اللہ نے فرما دیا، سورہ شورى آیت نمبر 11 آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، تو ہمارا تو چہرہ ہے،
تو اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اس کا مطلب اللہ کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں جو وجہن کا لفظ آیا تو پھر ہم اس کی کوئی اور تعویل کریں گے، کوئی اور ایسا مفہوم لیں گے کہ جو مناسب ہو۔ تو یہاں پر پھر رحمت کا مفہوم لیا گیا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے ثم وجہ اللہ، اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں متوجہ نظر آئے گی۔ تو اس سے پھر واضح ہو گیا کہ یہاں وجہ رحمت کے معنی میں ہے، اور اس کے حقیقی معنی کا قصد ارادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر ہم کر لیں تو دیگر کئی آیات کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ ان الذین یبایعونک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ صحابہ یا وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، محض وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں بھی بظاہر ید کا لفظ ہے، لیکن وہی تعویل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید ان کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ساق کا لفظ استعمال ہوا۔ ساق اردو میں پنڈلی کو کہتے ہیں، یعنی ساق عربی میں پنڈلی کو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ پنڈلی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم آیت نمبر 42 میں، اللہ نے فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی۔ اور یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ تو اب معاذ اللہ یہ پنڈلی جو ہوتا ہے گھٹنوں سے لے کر اور نیچے جو ٹخنے ہوتے ہیں پیر کے، اس کا جو درمیانی حصہ اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے بھی کوئی پنڈلی ہے، لیکن یہاں پر جو مفسرین کرام نے پھر تعویل پیش کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ مراد لی۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اظہار ہوگا کہ جہنم پورے شعلہ زن ہوگی، وہ تمام مخلوق وہاں پر موجود ہوگی جو مر گئے تھے، مٹی میں مل گئے تھے، جل گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر کے وہاں جمع فرمایا۔ اتنی عظیم قدرت کا اظہار ہوگا، اسے پنڈلی سے تعبیر کیا۔ جیسے پنڈلی مضبوط ہوتی ہے اور پورے جسم کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس میں ایک عظمت اور قوت ہوتی ہے، وہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار مقصود ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ جو پہلی آیت تھی سورہ بقرہ 115 نمبر آیت تھی، دوسری سورہ فتح آیت نمبر 10 اور تیسری سورہ قلم آیت نمبر 42، تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں وجہن کا لفظ استعمال کیا، کہیں یدن کا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن ان کے تعویلی معنی لیں گے، حقیقی معنی کا قصد ارادہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر حقیقی معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر دیگر آیات سے اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے یاد رکھیے ان میں سے کوئی عضو ثابت نہیں کریں گے۔ اب چند عقائد جو قرآن سے براہ راست ثابت ہیں۔ عقیدہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بہت زیادہ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے چار طرح کے دلائل دیے جا سکتے ہیں: قرآن سے دلیل، حدیث سے، یا عقل سلیم سے، یا سواد اعظم سے۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہوگی وہ قرآنی دلائل پر ہوگی کہ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون کون سا عقیدہ ثابت ہے۔ ہاں اگر ضمن میں موقع مل گیا تو انشاءاللہ چند مزید عقائد جن کا تعلق فقط عقل سے ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے، تاکہ اب عقائد کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تقریباً عقائد ہمیں معلوم ہو جائے، لیکن ہماری بنیاد قرآن عظیم ہی ہوگی کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ذکر کیا گیا اور ایک مسلمان کو اسے اپنے ذہن میں کس طرح رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں پکڑتی ہے اسے اونگ اور نہ نیند، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ یعنی غنودگی نہیں پکڑتی اور نہ نیند اس کو اپنے قابو میں کرتی ہے۔ تو اس سے عقیدہ سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اونگتا ہے جیسے ہم جھٹکے لیتے ہیں نیند میں، اور نہ وہ گہری نیند سو جاتا ہے، بلکہ ہمارے حساب سے جو 24 آورز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ملاحظہ فرماتا رہتا ہے، ان کے ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک و صاف ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہذا یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات اسی کی ملک میں ہے، وہ ایک ایک ذرے کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔
تیسرا یہ کہ سیوی سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے اور وہ اپنی تمام کائنات کا کو ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ معلوم ہوا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ہر زندہ مخلوق تھک جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ بھائی الگ بات ہے کہ اس نے فرشتوں کو ایسا پیدا فرمایا کہ وہ نہیں تھکتے، لیکن جب ہم اور صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی مثل یقیناً نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تھوڑے سے کام سے تھک جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم کام ازل سے فرما رہا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں تھکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف ایک وقت میں توجہ رکھتا ہے، تمام مخلوق کی طرف۔ کیونکہ دیکھیں کوئی پوری دنیا میں انسانوں کا صرف آپ حساب کر لیں، چلے جنات کو بھی ہٹا دیں، جانوروں کو ہٹا دیں، دیگر زندہ یا بے جان مخلوق کو ہٹا دیجئے، اگر آپ انسانوں کا بھی حساب و کتاب کر لیں تو کتنے انسان ہیں دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی سے بھی غافل نہیں ہوتا، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے، تو کتنی عظیم قدرت والا ہے۔ آپ کو اگر ایک ایسے روم میں بٹھا دیا جائے جس میں مثلا ایک ہوٹل ہے جس میں 1000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں ایک کیمرہ ہو، اور آپ ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے جہاں 1000 مانیٹرز لگے ہوں، ہر کمرے کی وہاں پر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہوں، تو کیا آپ ایک وقت سب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی مثل کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام عقائد درست عقائد کو ذہن میں جگہ دینے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔